ابو کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہم روزہ کیسے کھولیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، اگر ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، پانی تو ہمارے پاس پڑا ہے نا، بس اسی سے ہی روزہ کھولتے ہیں۔ ابو کیا سارا رمضان ایسے ہی چلے گا پانی پی پی کے؟ ہاں بیٹا، ایسے ہی چلے گا، ویسے بھی پورا سال ہمارا ایسے ہی گزرتا ہے، رمضان ہو یا نہ ہو ہمیں تو کوئی فرق پڑتا نہیں، ہم غریب ایسے ہی جیتے ہیں اپنی زندگی۔ ابو کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر جگہ مدد کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا، کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا، اسی بات کا ہمیں ٹینشن نہیں لینا چاہیے، بس ہمیں تو روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا چاہیے۔ ابو ہماری سچ میں مدد کرے گا اللہ؟ ہاں بابا، اللہ ہماری مدد کرے گا، ٹینشن نہ لو۔ اللہ اکبر! ہمارے محلے میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس افطار کرنے کے لیے ایک روٹی تک نہیں، اور ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو افطار کرنے کے لیے طرح طرح کے فروٹ آگے رکھتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں۔ میں ابھی جاتا ہوں، کسی بندے سے ملتا ہوں اور ان کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی یہ کھانا لے کر کہاں جا رہے ہو؟ بھائی روزہ کھولنے کا ٹائم ہوا جا رہا ہے، میں یہ کھانا مسجد میں لے کے جا رہا ہوں۔ بھائی ناراض نہ ہو تو اگر آپ کو میں ایک بات کہوں؟ جی جی بولیں، بات کون سی بات ہے؟ بھائی اگر آپ میری بات سنیں، آپ یہ کھانا مسجد نہ لے جائیں۔ استغفر اللہ، پیش امام صاحب آپ بھی ایسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھانا میں مسجد روزہ داروں کے لیے لے کے جا رہا ہوں، وہ کھائیں گے اور ان کا روزہ کھل جائے گا اور مجھے بہت سارا ثواب ملے گا۔ ایسے ثواب کا کیا کرو گے پاگل؟ مولوی صاحب آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید آج کا روزہ آپ کو لگ گیا ہے، کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤ، جاؤ جاؤ۔ بھائی آپ میری بات کا برا نہ مانیں کہ میں نے آپ کو مسجد میں کھانا لے کر جانے سے روکا ہے، لیکن میری بات سنیں، میں مسجد کا پیش امام ہوں، وہاں پر ہر گھر سے روٹی آتی ہے، لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں ہمارے محلے میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس افطاری میں کھانے کے لیے ایک روٹی تک نہیں، اور ہم یہ کھانا مسجد میں لے کر جاتے ہیں۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم یہ کھانا ان غریبوں کو دیں جو ہمارے محلے میں ہیں، جن کے پاس افطاری میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ بے شک آپ مسجد میں بھی کھانا لے کے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، وہاں تک تو ہر گھر سے روٹی آتی ہے، لیکن ان مستحق تک کیسے پہنچے گا کھانا جو ہمارے محلے میں ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، ان تک کھانا کیسے پہنچے گا؟ واقعی مولوی صاحب آپ کی باتوں نے تو آج میری آنکھیں کھول دی۔ مسجد میں تو کئی گھروں سے کھانا آتا ہے، لیکن ہماری پڑوس میں جو بھوک پہ لوگ بیٹھے ہیں مستحق، ان تک کھانا کیسے پہنچے؟ لیکن آپ میرا ساتھ دو تاکہ یہ کھانا جو ہے ان مستحق تک پہنچا سکوں میں۔ چلیں آ جائیں بھائی۔ مسجد کو چھوڑیں، بس یہ کھانا جو ہے نا مستحقوں کو بڑی ضرورت ہے اس کے کھانے کی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی مجھے آپ کے سارے قصے کا معلوم ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اس لیے میں اس بھائی کو لے کے آیا ہوں۔ جی بھائی۔ جی بھائی، اس نے بتایا کہ آپ لوگ ایک روٹی کے لیے بھی پریشان بیٹھے ہو، اور آپس میں کوئی باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں، خدا کا کوئی بندہ ہے ہماری مدد کرے، تو اس لیے میں مسجد یہ کھانا لے جا رہا تھا کہ اس نے بولا کہ پڑوس میں جو ہے نا ایک مستحق بیٹھا ہے جس کے لیے ایک روٹی بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، اس لیے میں نے یہ کھانا جو ہے نا آپ کے حوالے کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لے آیا ہوں اس مولوی صاحب کے ساتھ۔ جی بسم اللہ۔ قبول فرمائیے گا اس کو۔ بھائی آپ کی بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہمیں اجازت دیجیے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے سدا۔ شکر الحمدللہ، یا اللہ تمہارا شکر ہے۔ ابو اللہ نے ہماری سن لی۔ جی بیٹا بالکل اللہ نے سن لی، میں نے آپ کو کیا کہا تھا، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، اللہ ہر ایک بندے کی مدد کرتا ہے۔ دیکھو ہماری مدد ہو گئی نا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اب دیکھو بسم اللہ کرو، روزے کا ٹائم ہو گیا ہے، وضو کر کے آؤ جلدی جاؤ۔ جی ابو۔ بے شک آپ کھانا مسجد میں بھی لے کے جائیں، پر پہلے آپ یہ دیکھیں پڑوس میں کوئی ایسا مستحق تو نہیں جو افطار کرنے کے لیے بھی پریشان ہے۔
امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لازمی سے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچے.